شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی ہے کہ گزشتہ اقوام، پچھلی قومیں، خاص طور سے یہود و نصارہ، ان کی ذلت و رسوائی، ضلالت اور گمراہی کے کئی اسباب میں سے ایک بڑا سبب ان پر اتاری ہوئی کتابوں سے روگردانی کرنا، اللہ کے احکامات سے لاپرواہی کرنا۔ قرآن میں اشارہ ملتا ہے، اللہ نے کئی مقام پر اشارہ دیا ہے۔ اللہ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کہ اگر اہل قرآ، بستی والے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے تو اللہ رب العالمین ان کو آسمان اور زمین دونوں طرح سے خوراک پہنچاتا تھا، روزی دیتا تھا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 66 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی باتوں پر قائم رہتے، تورات اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو بھی اللہ نے ان کی جانب نازل کیا تھا اس کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، تو اللہ کہتا ہے اللہ انہیں آسمان اور زمین دونوں طرف سے روزی دیتا تھا۔ اشارہ معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ نے ان کی جانب منزل کردہ جو کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ان سے روگردانی کی، ان پر عمل نہیں کیا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلایا، زندگی نہیں گزاری، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہی بیماری امت محمدیہ میں بھی داخل ہو جائے، اسی بیماری سے امت محمدیہ بھی جوجھنے لگے، جیسا کہ آج کے حالات بتا رہے ہیں، امت کی اکثریت اشارہ دے رہی ہے کہ جن بیماریوں میں یہود و نصارہ اور گزشتہ قومیں مبتلا تھی، انہی بیماریوں میں امت اسلام بھی مبتلا ہو گئی۔ اگر اس بیماری مبتلا ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امت محمدیہ بھی دور ہو جائے۔ اس کی دلیل ایک حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی ذکر کی کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے؟ وَنَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا الْقُرْآنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور صرف ہم نہیں پڑھ رہے ہوں گے، ہمارے آل اولاد کو بھی قرآن کی تعلیمات دیتے رہیں گے قیامت تک۔ پھر کیسے علم اٹھے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے زیاد، میں تو تجھے مکہ مدینہ کے افقہ شخص میں شمار کرتا تھا، یعنی بڑے ہی چالاک سمجھدار، لیکن ایسا نہیں لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اَوَلَيْسَ هَٰذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ تم نہیں دیکھتے ہو یہود و نصارہ یہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، لیکن وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِمَا مِن شَيْءٍ، تورات اور انجیل کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ تورات اور انجیل یہود و نصارہ پڑھتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں، گرچہ محرف ہے، گرچہ ختم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِمَا مِن شَيْءٍ، ان دونوں پر کچھ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج امت محمدیہ قرآن پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی؟ بہت پڑھ رہے ہیں۔ حالت اتنی زیادہ اچھی ہے کہ قرآن کے احترام میں، عقیدت میں قرآن کو خوب اچھے لفافے سے، لحاف سے لپیٹ کر ایسی عمدہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ بس آئندہ رمضان میں ہی وہاں تک ہاتھ پہنچے، اتنی عقیدت ہے۔ بھائی پیٹھ مت دکھاؤ، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، احترام کرو بھائی، ایسی جگہ رکھ دو کہ دوبارہ وہاں تک ہاتھ ہی نہ پہنچے، بس اگلے سال رمضان آئے تو نکال لیا جائے،
غلاف ہٹا لیا جائے، تھوڑا صاف کر لیا جائے، یعلمون تعلمون پڑھ کے رکھ دیا جائے. جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے قرآن کے تعلق سے؟ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ قرآن لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے. کب امت محمدیہ راہ ہدایت پائے گی؟ جب قرآن کو سمجھے گی، پڑھے گی، اس کے مطابق زندگی گزارے گی. لیکن آج کل تو ایرے گہرے نتھو خیرے مولوی بھی کھڑے ہو گئے. قرآن سب کے سمجھنے کی بات نہیں، نعوذ باللہ. کس کے سمجھنے کی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کیا. بحال میں مدکر اللہ کہتا ہے کوئی سننے سمجھنے والا ہے؟ دوسری جگہ اللہ کرتا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، مہر لگ گئی ہے، ان کے دل سمجھتے نہیں قرآن کو؟ اللہ نے بارہا مقامات پر قرآن کی اہمیت بتائی ہے سمجھنے سے. امت کا حال کیا ہے؟ نہیں بھائی بڑا عقیدہ ہے، پیٹھ نہیں دکھایا جائے، بہترین جو ہے غلاف میں رکھ دیا جائے، اوپر سے اوپر رکھ دیا جائے. قرآن اس کے واسطے نہیں آیا. اور کچھ ہیں تو دھو دھو کے پلا رہے ہیں، بھائی یہ بیماری سے شفا یابی کے لیے یہ پی لو، یہ اس سے بچنے کے لیے کر لو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بہرحال اگر امت بھی وہی طریقہ کار اختیار کرے گی جو یہود و نصارہ نے اختیار کیا تھا، تو جیسے یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، امت محمدیہ بھی دور ہو جائے گی. یہ قرآن اور حدیث اس کے اوپر اشارے بھی دیتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں اور دلائل بھی دیتے ہیں. ان تمہیدی باتوں کے بعد معاشرے کے اندر، خاص طور سے مسلم معاشرے میں پائی جانے والی 3 بنیادی خرابیوں کے تعلق سے آج رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا. اعمال کے تعلق سے مسلم معاشرے میں 3 بنیادی خرابی پائی جاتی ہے. پہلی یہ کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کے اور زیادہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی ہے، شیطان نے داخل کر دیے، بھائی عمل 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 کرتے رہو. پورا تکیہ عمل پہ لایا گیا ہے اور اعمال پر اتنا یقین ہو گیا کہ بس اعمال نجات کے لیے کافی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الا من رحمت اللہ احدکم لا يدخل الجنت الا من رحمت اللہ. تم میں کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا الا کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے. اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوگا. صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی جنت میں اپنے عمل کے بدولت نہیں جاؤ گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت میں مجھے پہلے ہی ڈھانپا ہوا ہوگا، عمل کی بدولت میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. تو یہ غلط فہمی نکال دینا چاہیے کہ بھائی عمل 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 اور عمل سے جنت نہیں، اللہ کی رحمت جنت کے لیے ضروری ہے. دوسری غلط فہمی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہے، عمل کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، بس عمل کرتے جاؤ عمل کرتے جاؤ. عمل اگر شریعت کے مطابق اور موافق نہیں ہے، اللہ کے کلام کے اعتبار سے نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، تو ایسے تمام اعمال بندے کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور بندہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں رکوع کر رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، تو جناب محمد رسول اللہ نے اجازت دی ہے کہ نہیں؟ اگر دی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دی ہے تو پھر میرا اٹھک بیٹھک یہ دنیا کے لیے تو فائدے مند ہو سکتا ہے، آخرت میں فائدے مند نہیں ہوگا. اللہ محفوظ رکھے. قرآن میں سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے لوگوں میں تمہیں خبر دوں اخسرین اعمال، جن کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں، خسارے میں پڑنے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے زندگی میں بڑی کوشش کی ہوگی، بہت اٹھک بیٹھک کی ہوگی، بہت جستجو کی ہوگی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی یہ تمنا بھی تھی
ان کی یہ کوشش بھی تھی، ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں جتنی بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں، جتنی بھی عبادت کر رہا ہوں، یہ تمام کا مجھے اجر مل رہا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، اچھا سمجھ کر کر رہے تھے، حالانکہ وہ عمل اچھا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ کہتا ہے اگر عمل کیا ہے بہت زیادہ ہے، شریعت کی مطابقت اور موافقت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کتنا بھی عمل ہو اللہ اس کا وزن نہیں کرے گا، میزان میں تولا نہیں جائے گا، اجر نہیں ملے گا، منہ پر مار دیا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ صرف عمل کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت ایسے ہی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو افسوس کی بات ہے، لوگ تعجب بھی نہیں کرتے، حیرت بھی نہیں کرتے، بھائی میری نماز نماز شافعی ہے، میری نماز نماز مالکی ہے، میری نماز فلاں نماز ہے، سب نمازیں ہیں، نماز محمدی کہاں ہے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے کہنے سننے اور عمل کرنے سے پہلے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز نماز محمدی ہے کہ نہیں، محمد رسول اللہ کے مطابق ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ منہ پہ ماری جائے گی۔ پھر آپ شافعی کی پڑھ لیں، مالکی کی پڑھ لیں، احمد بن حنبل کی پڑھ لیں، کسی بھی بڑے سے بڑے امام کی آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی وہ نماز اللہ پسند نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ سورہ غاشیہ کا مطالعہ کریں، اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن کو چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت زیادہ عمل کیا ہوگا، ناصبہ روایتوں میں ملتا ہے، ناصبہ مفسرین کہتے ہیں اتنا عمل کیا ہوگا کہ عمل کی وجہ سے پیشانی پر گھٹوں پر نشانات پڑ گئے ہوں گے، اتنا سجدہ رکوع سب کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ماؤں بہنوں، کیوں جہنم میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا؟ کیونکہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ اسی لیے تو سورہ فرقان کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جتنے بھی عمل لے کر آئے گا بندہ قیامت کے دن ہوا منصورہ، اللہ پراگندہ ذروں کی طرف پھیلا دے گا، اڑا دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو۔ کیوں؟ عمل بہت تھے لیکن بس عمل ہی تھا، تحقیق نہیں تھی کہ میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری ایکٹیویٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھی یا نہیں تھی، شریعت کے مطابق تھی یا نہیں تھی۔ تیسری چیز جو بنیادی خرابی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ اعمال جو اللہ کی رحمت کے وسعت اور اللہ کی رحمت کے بندے پر سایہ فگن ہونے کا ذریعہ بنیں گے، آدمی ان اعمال میں کوتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ اعمال صالحہ۔ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے جہاں بھی وہ عمل جو اللہ کو قبول کرنا ہے اللہ نے اس کے ساتھ صالحیت کی شرط لگائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ نحل کی، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، صالح عمل کیا، من ذکر مردوں میں سے ہو، او انثی خواتین اسلام میں سے ہو، وہو مؤمن مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے ہم اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے، اس دینداری کی وجہ سے جو صالحیت پر مبنی ہے، نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے تھے نا اللہ اس کا بے شمار اور بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو۔ پہلی چیز، عمل صالح کیسے ہوگا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمل صالح کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ میرا ہو، آپ کا ہو، کسی بھی مومن اور مسلمان کا، اگر عمل صالح ہے تو 5 شرطوں پر مشتمل ہوگا۔
اگر 5 میں سے ایک شرط اس کے اندر مفقود ہے، نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ میرا ہو، آپ کا ہو یا کسی کا بھی ہو، عمل صالح نہیں ہوگا۔ جب عمل صالح نہیں ہو تو اللہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ 5 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط نیت کا درست ہونا۔ ہم کوئی بھی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، بطور عبادت کے نیت صاف اور ستھری ہونی چاہیے۔ نیت میں ڈاوا ڈول ہو، آدمی کی نیت صحیح نہ ہو، اللہ عمل قبول نہیں کرتا۔ ہجرت جانتے ہیں نا، وقت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی، ہجرت کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن اگر آدمی کی نیت ہجرت سے مقصود دنیا داری ہے، کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِجْرَةٌ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت دنیاوی مفاد کے لیے تھی، ہو جائے گی، آخرت میں اس کا اجر ثواب نہیں ملنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے، اور نیت اگر صحیح ہو نا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے باپ کا دیا ہوا صدقہ بیٹے کے لیے بھی چل جاتا ہے، جبکہ شریعت میں نہیں، ممانعت ہے۔ حضرت معن ابن یزید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں گیا اور جا کر مسجد میں چند دینار اور درہم رکھ دیے صدقے کے، مسجد کے ذمہ دار کے پاس، اور کہا کہ بھائی کوئی اس کا حاجت مند ضرورت مند آئے اس کو دے دینا۔ میں گھر پر پہنچا ہی تھا، حضرت یزید معن ابن یزید، حضرت معن پہنچتے ہیں یزید کے بیٹے، اور آ کے کہتے ہیں ذمہ دار سے بھائی کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کچھ مال ہو ہے، میں حاجت مند ہوں۔ کہتے ہیں ہاں ہے، یہ رکھا ہوا ہے، دن ہاتھ لے جاؤ۔ لے کر پہنچتے ہیں گھر میں، والد کو بیٹے کی حالت سے واقفیت ہوتی ہے کہ بیٹے کی حال کیا چل رہے ہیں، اور بیٹے کو باپ کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال جب بیٹا چند دینار اور درہم لے کر پہنچا تو باپ نے دیکھا تو کہا کہ بیٹا یہ تم نے کہاں سے لایا؟ بولے مسجد سے ذمہ دار سے لے کر آیا، صدقے کا تھا لے آیا۔ ارے بولے میں آپ کے لیے نہیں رکھا تھا، میں کسی اور حاجت مند کے لیے رکھ کر آیا تھا، چھوڑ کر آیا تھا، یہ تم کیوں لے کر آ گئے؟ باپ بیٹے کے درمیان تھوڑی تلخ باتیں ہونے لگی۔ کہتے ہیں ٹھہرو، بحث مت کرو، اپنا یہ مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا معن لکا ما نویت یا معن، اے معن تم نے جو نیت کی وہ تمہیں مل گیا، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا یزید، جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا ہے یزید۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم نے ابھی قربانی کی ہے نا ماضی قریب میں، چند دنوں پہلے، قربانی میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جانور دھوکے سے لے کر آ جائے، ادھر ادھر سے چھپا پا کے اور کرتے ہوئے قربانی، نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو تکلیف بھی ہے خاندان کا، اپنے آپ کو، دوسروں کو، قاعدے کے خلاف ورزی بھی نہیں ہے۔ دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو گوشت پہنچائیں، واہوائی ہو کہ ہاں بھائی فلاں نے اتنا زیادہ گوشت پہنچائے؟ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ حج میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو گوشت اور خون وغیرہ تھوڑی پہنچتا ہے کوئی جانور کا، پھر پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو دل سے کیا جاتا ہے، اخلاص سے کیا جاتا ہے، اللہ وہی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ آدمی بڑے سے بڑا کر لے ہوئے، ایک نہیں سینکڑوں کر لے ہوئے، اگر اخلاص پہ مبنی عمل نہیں ہے اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی آیت اور احادیث بے شمار دلائل۔ حضرت آدم کے بیٹے کا واقعہ ملتا ہے، دونوں بیٹوں میں سے دونوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسری کی نہیں، تو جس کی قربانی قبول ہوئی کیا کہتا ہے معلوم؟ سورہ مائدہ کا مطابق اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قربانی صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، جو مخلص ہے اللہ اس کی ہی عبادت قبول کرتا ہے۔ اخلاص پر مبنی ہونا اعمال کا۔ تیسری چیز، اگر اعمال کر رہا ہے بندہ، عبادت کر رہا ہے اور خوراک صحیح نہیں ہے تو اس کی عبادت مقبول نہیں ہے۔ چوتھی چیز، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پانچویں چیز، جو عمل وہ کر رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور مطابق نہیں ہے، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بندے کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کئی مثالوں میں سے ایک مثال دیتا ہوں۔ مائی عائشہ ہے نا رضی اللہ عنہ،
ان کے ایک بھائی تھے عبد الرحمن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے. ان کو نرینہ اولاد نہیں ہوتی، بعض روایتوں میں اولاد نہیں. تو گھر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بوڑھے. اس میں سے ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ کہہ رہی تھی، ماں عائشہ بھی تھی. بوڑھی کہتی ہیں کہ اگر عبد الرحمن کے یہاں پہ نرینہ اولاد ہو گئی تو میں بطور عقیقہ کے ایک اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں. ماں عائشہ سن رہی تھی رضی اللہ عنہ، فوراً ٹوک کر کہتی ہیں کہ نہیں، السنت افضل، یاد رکھنا سنت افضل ہے. اور سنت کیا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو شاطان، اور اگر لڑکی ہے والشاۃ یکفی. اگر لڑکی ہے تو ایک بکری کافی ہے، لڑکا ہے تو 2 بکری، بکرا یہ کافی ہے. اونٹ بطور عقیقہ جناب محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، نہیں چلے گا. خلاف سنت عمل مقبول نہیں ہے، گرچہ بڑا ہی کیوں نہ ہو. بکرے کے بجائے اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے نا. ماں عائشہ نے کہا نہیں، بل سنت افضل، اگر عمل مقبول کرنا ہے تو سنت کے مطابق کیا جائے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. بہرحال الحمدللہ ہم اہل توحید ہیں، غرو سے کہتے ہیں نا، فخر سے کہتے ہیں ہم اہل توحید ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم اثری ہیں، ہم انشاءاللہ نجات پانے والے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری توحید بڑی مضبوط ہے. یہ شیطان نے ہمارے ذہن و دماغ میں زوم داخل کر دیا ہے، یہ بھرم بٹھا دیا ہے کہ تو اہل حدیث ہے تو جنتی، تو سلفی ہے تو جنتی. اس بھرم میں امت محمدیہ میں اہل حدیث بہت سے عمل صالح میں کوتا نظر آ. یہ چھوٹا موٹا بھرم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیطان بڑے مختلف حربے اختیار کرتے ہوئے انسان کو گمراہ کرتے ہیں. وقت اجازت نہیں تھا، اشارتاً بتا دوں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان احدکم یاتی الیہ الشیطان، تم میں کا ایک شخص ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کیا وہ سکھاتا ہے من خلق السماء من خلق هذا، کس نے پیدا کیا آسمان کو. پھر پوچھتا ہے تم جانتے ہو من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا. بندہ کہے گا ہاں اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. حضرت عامر بن عاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شیطان اس مرحلے پہ آ جائے کہ وہ تمہیں سکھانے لگے، بتانے لگے من خلق ربک فاستعذ باللہ، شیطان آ کے گمراہ کرنے لگے نا اللہ کے بارے میں، اللہ کو کس نے پیدا کیا، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو اور رک جاؤ، وہ محفل چھوڑ دو. شیطان مختلف حربے اختیار کرتا ہے. آج امت محمدیہ میں امت اسلام کو، امت اہل توحید کو ایک زوم میں مبتلا کر دیا. ہم اہل توحید ہیں، اب نمازوں میں کوئی خاص رغبت نہیں الا ماشاء اللہ. ہم صرف جمعہ والے ہیں، بھائی اذان ہو رہی ہے ہاں نماز پڑھ لیں گے. ہم اہل توحید ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل توحید بھی جہنم میں جائیں گے. قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ما سلککم فی سقر، اے لوگوں تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا. جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارا عقیدہ نہیں صحیح تھا، کیا تم توحید پرست نہیں تھے. بھائی ہمارا عقیدہ بہت مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ غیر اللہ کے نام پہ پکارنا تو درکنار، ہم پکارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ ہم غیر اللہ کا کھانا تو درکنار، کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اتنا مضبوط تھا کہ ہم غیر اللہ کے نام کا کوئی چڑھاوا چڑھا نہیں سکتے تھے. اتنا مضبوط عقیدہ تھا الحمدللہ. لیکن ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں پہنچ گئے. قرآن کا مطالعہ کریں. قالوا لم نک من المصلین، توحید بڑی مضبوط تھی، ایمان بہت مضبوط تھا. لم نک من المصلین، نماز تھوڑی پڑھتے تھے. اذان ہوتی تھی ہم سنتے تھے ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے، چھوڑ دیتے تھے. صرف جمعہ کا اہتمام وقت سے پہلے کر لیتے تھے بس، بقیہ 5 وقتہ نمازیں ہمیں اہتمام نہیں تھا. ہماری نمازیں ہماری دکانوں میں ہو رہی تھی، ہماری نمازیں ہمارے گھروں پر ہو رہی تھی، ہماری نمازیں ہمارے بستروں پر ہو رہی تھی. ما سلککم فی سقر، وہاں پہ جواب یہ نہیں رہے گا لم نک من الموحدین، ہم موحد نہیں تھے. لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. جن میں سلفیوں میں جن کو توفیق ہوتی ہے ایسا لگتا ہے مسجد سے چڑے ہیں.
مسجد کاٹتی ہے، نماز ہوئی سلام پھیرنے کی چلے، کیا سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ نماز کے بعد جہاں بیٹھا رہے گا، جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم کر۔ ہمارے یہاں تو وقت ہی نہیں رہتا، سلام کا انتظار وہ مسجد سے باہر، اور اس کے بعد کچھ کام نہیں ہے، باہر جا کے دوستانے میں وقت بیتنا ہے۔ ہم صرف کہنے کے مسلمان رہ گئے، عمل میں کوتاہ ہیں۔ اگر عمل صالح بھی کر رہے ہیں تو بڑے ہم کوتاہ ہیں، ہمارے اعمال میں صالحیت نہیں ہے، یا تو جو ہے للہیت نہیں ہے، یا تو پھر ریاکاری ہے، یا تو ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں، یا تو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز سے پیچھے ہوتے تھے، ہم لوگ ان کے بارے میں شمار کرتے تھے، لم یتخلف عن الصلاۃ الا المنافق، سوائے منافق کے نماز سے پیچھے رہنے والا ہم کسی کو تصور نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا کیا کنڈیشن تھی، کیا عمل تھا؟ نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش پانی کا دن ہے، کیچڑ وغیرہ ہے، راستے میں سانپ بچھو ہے، گھر پہ نماز ادا کر لو، فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جانے لگتے، پوچھتے ہیں ابن مکتوم ادھر آؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہو؟ بولے ہاں سنتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ معذرت چاہ رہے تھے، کوئی گائیڈنگ کرنے والا نہیں تھا، لانے والا نہیں تھا، بارش پانی کا دن ہے، راستے میں کیچڑ ہے، بچھو سانپ وغیرہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے نہیں ام مکتوم، گرچہ تم نابینا ہو، تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑتی ہے، تمہیں مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا۔ آج ہمارے پاس بہت سے بہانے ہیں، اور حیرت تو یہ بات ہوتی ہے، اس بات پہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کے بھی پیچھے ہو رہی ہے، اس کے بھی پیچھے ہو رہی ہے، اس کے بھی پیچھے ہو رہی ہے۔ آپ سیلفی تھوڑی ہیں، آپ توحید پرست نہیں ہیں۔ اگر کسی کی نماز کسی دوسرے کے پیچھے ہو جائے اور وہ سلفی نہ ہو، توحید پرست نہ ہو، بدعقیدہ ہو، شرک ملوث ہو، بدعات میں خرافات میں پڑا ہوا ہو، اور یہ سوچے کہ میں تو اپنی نماز پڑھ لے رہا ہوں، میری ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ بھائی ایک جگہ دو قسموں کی بس کھڑی ہے، ایک بس ہے جس کا ٹکٹ جو ہے 100 ہے اور ایک کا فری ہے، اور جا رہی ہے ایک ہی مقام پر، کس میں کون سوار ہونا چاہے گا؟ بولیں گے سب فری میں۔ پھر کہتے ہیں نہیں، جو بس فری چل رہی ہے اس کا ڈرائیور اندھا ہے، نابینا ہے، کون سوار ہوگا؟ ظاہر بات ہے جواب سب کرے گا بھائی نہیں، 100 کے چکر میں اپنی جان کو آفت میں تھوڑی ڈالنا ہے۔ تو پھر جو یہ سمجھ لے پڑھ رہا ہے نا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں 100 کے چکر میں اپنی جان کو آفت میں ڈال رہا ہوں، نابینا کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز ہوگی کہ نہیں، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ڈرائیور کے انداز سے لے سکتے ہیں کہ ڈرائیور منزل پہ پہنچائے گا کہ نہیں۔ اگر ڈرائیور منزل پہ نابینا نہیں پہنچا سکتا، آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ زوم میں نہ رہے بھائی میں تو اپنے حساب سے پڑھ لے رہا ہوں، ہو جائے گی، اس کا جانے، میرا جانے، نہیں۔ بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، احتیاط کرنا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، الہ العالمین ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ریاکاری، دکھاوے، نام و نمود سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مخلص اعمال میں اللہ رب العالمین جو ہے درجہ قبولیت سے نواز دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ قبولیت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت اور موافقت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں، جانے انجانے ہم سے بہت گناہ سرزد ہوں گے۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے جو ہے عافیت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، دین ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔